الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا عمرہ ماہ مدینہ پاک کی حاضری 2022۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کا عمرہ ماہ مدینہ پاک کی حاضری 2022 پڑھ یا سن لے اسے حرمین طیبین کے جلوے نصیب فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا اور اسے بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ جب بھی مدینے سے وداع کرتے تو فرماتے، سفر حج میں فرائض کے بعد درود سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اپنے سارے اوقات درود میں گھیرو اور اپنے کو درود کے رنگ میں رنگ لو، ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمرے کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، عمرہ شریف بڑی اہم عبادت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے۔ عمرہ کا لفظی معنی ہے زیارت، شریعت مطہرہ میں اس کے معنی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا۔ عمرہ شریف کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 2 عمروں کے درمیان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب امیر اہل سنت کے عمرہ شریف کے حالات سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا دبئی سے جدہ شریف کا سفر۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری اور حاجی علی رضا۔ حاجی علی رضا بھائی کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے اور آپ امیر اہل سنت کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے حسن رضا کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے اپنی قیامگاہ عرب امارات سے سوئے جدہ روانہ ہوئے۔ صاحبزادہ امیر اہل سنت الحاج عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی اپنی والدہ محترمہ اور فیملی سمیت گویا استقبال کے لیے پہلے ہی سے عرب شریف کی پاکیزہ ہواؤں میں پہنچ چکے تھے۔ 20 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری مطابق 15 نومبر 15 نومبر 2022 بروز منگل عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ پاک کی پرکیف سفر کا آغاز ہوا۔ بڑی عمر میں عمرہ شریف۔ امیر اہل سنت کی ولادت شریف 26 رمضان المبارک 1369 سنہ ہجری مطابق 12 جولائی 1950 عیسوی بدھ کے دن ہوئی۔ یوں ہجری سال کے مطابق آپ کی عمر اس وقت تقریباً 74 سال ہے۔ عام طور پر اس عمر میں جو ضعف و نقاہت یعنی کمزوری کا عالم ہوتا ہے وہ باشعور افراد سمجھ سکتے ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا کام وضو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عمر کے افراد کا بغیر لاٹھی کے چلنا ہی بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دست و پا گوش و زباں ہوش میں ہے، کرنا ہے جو کر لے آج ہی۔ یعنی عموماً بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں کانپنے، زبان لڑکھڑانے لگتی اور سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لہذا ابھی جوانی میں ہاتھ پاؤں کان اور زبان اختیار میں ہے، آج جو بھی نیک کام کرنا ہے ابھی کر لو۔
جوانی میں عبادت کر لیجئے، اپنی جوانی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت و فرما برداری والے کاموں میں وقت گزاریں۔ فقط بڑھاپے میں عبادت کرنے کا ذہن بنانا خام خیالی اور طول عمل یعنی لمبی امید ہے۔ بالفرض بڑھاپے تک پہنچنے میں کامیابی مل بھی گئی، لیکن ہاتھ پاؤں کان آنکھ وغیرہ سب اعضاء موت کے قریب ہونے کی وجہ سے جواب دے جاتے ہیں۔ دیگر عبادات تو اپنی جگہ، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ شرح کلام رضا۔ اے نوجوان، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو غنیمت جان اور جتنی عبادت کرنی ہے کر لے، موت آیا چاہتی ہے اور عنقریب قبر کی کالی رات ہوگی۔ زندگی کی روشنی تو بس 2 دن کی ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ خواہش عطار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک طرف عمرہ شریف کے ارکان کی ادائیگی کا معاملہ، دوسری طرف 74 سالہ معمر بزرگ ذوف و نقاہت بھی موجود، مگر قلب عطار کی خواہش ہے کہ زندگی میں کبھی ویل چیئر پر طواف نہیں کیا، اب بھی قدموں پر چل کر کعبے کے گرد طواف کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، دلی خواہش پوری کرنے کے لیے زمزم شریف پی کر 2 سے 3 مرتبہ دعا مانگی، ایک بار جدہ شریف سے مکہ پاک روانگی کے وقت، دوسری بار مسجد الحرام میں طواف سے قبل۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے پر فضل و رحمت کی ایسی برسات فرمائی کہ نہ صرف طواف بلکہ سعی میں بھی ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ ایسا کرم ہوا کہ یہ ارکان ایک ہی وضو سے ادا ہو گئے۔ اس نعمت کے شکرانے میں قلب عطار بارگاہ رب غفار میں جھک گیا اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زمزم شریف پی کر دعا کرنا قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے، اے اللہ، مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ پھر یوں دعا مانگیں، مثلا اے اللہ پاک میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا اے اللہ پاک میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے، اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے، اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اس طرح مختلف دعائیں کرے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد الحرام شریف میں حاضری اور زیارت کعبہ 20 ربیع الاخر 1444 سن ہجری بمطابق 15 نومبر 2022 15 نومبر 2022 بروز منگل عمرہ شریف کی ادائیگی تھی۔ عمرے کا احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے قافلہ سوئے مکہ چل دیا۔ مکہ شریف کے ہوٹل میں پہنچ کر کچھ آرام وغیرہ کے بعد مسجد الحرام شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد الحرام شریف میں سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوتے ہی
آپ نے بلند آواز سے شاید ساتھ موجود عاشقان رسول کو یاد دلانے کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف پڑھا۔ کعبہ معظمہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، جیسے ہی مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ میں پہنچے، جلال و جمال بھرا منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کا حسین جلوہ اپنی تمام رونقوں کے ساتھ نظروں کے سامنے ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھیگی پلکوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ طواف خانہ کعبہ اور استلام حجر۔ کچھ دیر تک اسی پرکیف عالم میں رہنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے 3 سانس میں زمزم شریف پی کر استباء کیا، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 3 مرتبہ حجر اسود کا استلام کر کے طواف شروع کر دیا۔ رفیق المعتمرین میں ہے، اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسا دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہجوم کے سبب اگر بوسا میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں نہ خود دبیں کچلیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کا بوسا دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے کندھے ہلاتے چلیں جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ دوران طواف زبان پر مختلف دعاؤں کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کبھی اشک بار آنکھوں سے اس دعائیہ شعر کی تکرار کرتے رہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پرذوق و کیف آور وہ لمحات و مناظر ہوں گے جب اللہ پاک کا ایک سچا نیک بندہ رو رو کر اس کے پاک گھر کا طواف کر رہا ہوگا۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ مقام ابراہیم کی حاضری۔ معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کو طواف کے 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام شریف میں جہاں بھی جگہ ملے مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا واجب ہے۔ امیر اہل سنت نے نماز طواف ادا کر کے مقام ابراہیم کے قریب دعا پڑھی۔ ملتزم شریف کی حاضری۔ نماز طواف کے بعد ملتزم کی حاضری سنت ہے۔ ملتزم دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنے ساتھ عمرہ کرنے والوں کو ملتزم پر حاضری کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ملتزم کی سیدھ میں حاضری دینی ہے، چونکہ دیوار و غلاف کعبہ پر کافی خوشبو ہوتی ہے اور محرم یعنی حالت احرام والے کو خوشبو سے بچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں لپٹنے اور ہاتھ وغیرہ لگانے سے احتیاط کیجیے۔ اللہ پاک نے جتنا چاہا امیر اہل سنت نے یہاں رک کر گریہ زاری کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ زمزم شریف پی کر دوبارہ دعا مانگ کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سعی کے لیے صفا و مروہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعی اور حلق۔ سعی کے 7 پھیرے کر کے 2 رکعت نماز سعی ادا کرنا مستحب ہے۔ سعی کی نماز ادا کر کے آپ مسجد الحرام شریف سے باہر آ گئے۔
قیام گاہ یعنی ہوٹل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ شریف کے مکان عالی شان کے پاس سے گزرے تو نہایت عقیدت و محبت سے اس جانب ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چوم لیا۔ ہوٹل تشریف لائے تو حلق کرنے والے اسلامی بھائی حاضر تھے۔ آپ نے حلق کے چند مدنی پھول بیان فرما کر حلق کروایا اور یوں الحمدللہ عمرہ شریف مکمل ہو گیا۔ آپ لکھتے ہیں، شرف مجھ کو عمرے کا مولا دیا ہے، کرم مجھ گناہ گار پر یہ بڑا ہے۔ ہر وضو کے بدلے ایک کفارہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محرم یعنی احرام باندھنے والے پر احرام کے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے۔ امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرہ شریف، آپ احرام کی حالت میں ہر وضو کے بدلے